رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ میرے معزز محترم سامعین، گرامی قدر حاضرین، سب حضرات مل کر نبی رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی بارگاہ بے کس پناہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ مل کر بلند آواز میں ہدیہ صلاۃ و سلام پیش فرمائیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ۔ عزیزان گرامی قدر، آج مدینہ منورہ کے فضائل اور حاضری کی اہمیت کے حوالے سے چند باتیں پیش گزار کرنی ہیں۔ اللہ پاک اپنی بارگاہ میں اخلاص اور قبولیت عطا فرمائے۔ مدینہ شریف سے محبت یہ ایمان کے لیے لازم ہے۔ جو ایمان والا ہے وہ ضرور مدینہ شریف سے محبت کرتا ہے، اور جس کے دل میں مدینہ شریف کی محبت کا جذبہ نہیں، اس کا ایمان بھی ایک سوالیہ نشان کے تحت ہے کہ وہ کس قسم کا ایمان ہوگا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں کئی مثالیں اس طرح ملتی ہیں کہ جب تک ایمان سے محروم تھے اس وقت تک مدینہ شریف سے بھی محبت سے محروم تھے، اور مدینہ شریف سے نفرت اور کدورت دلوں میں تھی، اور جب ایمان آیا تو ایمان آنے کے ساتھ ہی مدینہ شریف سے محبت اور عقیدت یہ ساری کائنات میں سب سے بڑھ گئی۔ وہ لکھتے ہیں نا، کسی نے پوچھا کہ سفر کے دوران تو نے بڑے شہر دیکھے، بڑے ملک دیکھے، سب سے اچھا شہر کون سا ہے؟ تو اس نے کہا گفتاں شہر کے در و دل برست، سب سے اچھا شہر وہ ہے جہاں میرے محبوب کی جلوہ گری ہو۔ جس طرح قرآن پاک میں فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اس کا ایک معنی یہ بیان کیا گیا کہ ہم مکہ شہر کی قسم کسی اور وجہ سے نہیں اٹھاتے، صرف اس وجہ سے اٹھاتے ہیں کہ محبوب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ شہر فتح کرنے کے لیے بغیر احرام کے جو آنا ہے وہ حلم بہذا البلد، تو اس منظر کی قسم اللہ پاک نے بیان فرمائی۔ میں بات یہ کر رہا ہوں کہ حضور علیہ السلام کو اللہ پاک نے فضیلت کا مرکز بنایا ہے۔ آپ دیکھیں کہ نبی پاک علیہ السلام رمضان شریف میں نہیں پیدا ہوئے،
عرب میں 4 مہینے زیادہ عزت والے مانے جاتے تھے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ان 4 مہینوں میں سے کسی میں نبی پاک کی پیدائش نہیں ہوئی۔ کیوں؟ اس لیے کہ نبی کریم ساری کائنات کو برکت دینے والے ہیں، کسی سے برکت لینے کے محتاج نہیں۔ مثال کے طور پر اگر محرم میں پیدائش ہوتی، رجب میں ہوتی یا رمضان شریف میں ہوتی، کوئی کہہ سکتا تھا نا کہ یہ محرم یا رجب یا رمضان شریف کی برکت ہے جس کی وجہ سے آپ کو اتنا مقام ملا۔ تو وہ امام زرقانی اور دیگر علماء کہتے ہیں نا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ پاک نے برکت لینے والا نہیں بنایا، برکتیں دینے والا بنایا ہے۔ اچھا، آپ کسی سے شرف نہیں لیتے، آپ سے سارا جہان شرف اور عزت لیتا ہے۔ اپنے باپ دادا کی بھی آپ عزت ہیں، اپنی اولاد کی بھی آپ عزت ہیں، آپ کے اپنے صحابہ کی بھی آپ عزت ہیں۔ کوئی کائنات میں ایسا نہیں جس کی وجہ سے نبی پاک کی عزت، نبی پاک کی شان ہو، نہیں۔ سب شانیں وہ نبی پاک کی وجہ سے ملتی ہیں، سب زمانوں کو، سب مکانوں کو، سب انسانوں کو۔ ہمارے دور میں کچھ لوگ کم فہم، وہ بعض ضعیف حدیثوں یا بعض ذو معنی حدیثوں کی وجہ سے ادھر ادھر چل نکلے، فلاں کی وجہ سے نبی پاک کی، فلاں کی وجہ سے نبی پاک کی عزت۔ یہ غلط فہمی ہے کہ فلاں کو جو مرتبہ اور مقام ملا وہ کہاں سے ملا۔ مثال کے طور پر حضرت کوئی کہتا ہے جی خود سوال قائم کیا کہ پہلے انبیاء و مرسلین ان کے پیغام کی اس قدر حفاظت اور نشر و اشاعت نہیں ہوئی جس قدر اسلام کی۔ پھر اس کا جواب دیا مودودی صاحب نے، اللہ پاک مغفرت کرے اگر ایمان سلامت لے گیا تو۔ پھر جواب یہ دیا کہ جس قدر اچھے ساتھی نبی پاک کو ملے اس طرح پہلوں کو نہیں ملے۔ ابو بکر اور عمر کی وجہ سے اسلام محفوظ ہوا۔ ابو بکر اور عمر بڑی فضیلت و شان والے ہیں، لیکن اس انداز گفتگو سے تو لگتا ہے شاید ان کا کوئی احسان ہے۔ نہیں، ان کا احسان نہیں، ان پر بھی نبی پاک کا احسان ہے۔ کوئی کہتا ہے جی امت کے علماء اور صحابہ کی جانثاری وجہ تھی اسلام کی حفاظت کی، نہیں۔ یہ صحابہ میں جو جانثاری کا جذبہ ہے، علماء میں جو اخلاص اور محنت کا جذبہ ہے، یہ نبی پاک کا فیض ہے۔ وہ حدیث پاک پڑھی نہیں، فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق ومحاسن الاعمال، میری بعثت کا مقصد ہے کہ اچھے اخلاق اور عمدہ اعمال کی تکمیل کروں، یعنی وہ تکمیل عمدہ اخلاق کی، اچھے اخلاق کی تکمیل، عمدہ اعمال کا اپنے وہ انتہا کو پہنچنا۔ وہ بہانے اگرچہ اور نظر آتے ہیں، بیس اور مرکز اس میں نبی پاک کی ذات ہے، سپیرٹ اور قوت آپ کی صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ہے۔ بلکہ وہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی تو ایک اور بات کہہ گئے نا، آپ فرماتے ہیں آج بھی کوئی انسان اگر اللہ رب العالمین کا ذکر کرتا ہے اور اس کے ساتھ نبی پاک کی یاد اس کے دل میں ہے تو وہ ذکر خدا اثر کرے گا، اور اگر نبی پاک کی یاد سے محروم ہے وہ دل، وہ ذکر خدا بھی فائدہ نہیں دے گا۔ جس طرح حدیث پاک من ذکر کا ولم یذکر، من ذکرنی ولم یذکر کا فلیس لہ فی الجنۃ نصیب، جس نے آپ کا ذکر کیا اور میرا ذکر نہ کیا، اس کا الٹ، جس نے میرا ذکر کیا اور آپ کا ذکر نہ کیا تو اس کے لیے جنت میں کوئی حصہ نہیں۔ کس لیے آنا؟ ایک بار درود شریف پڑھو گے۔ کل آ جانا سی
کن اور اس میں پیر تک کے واسطے چھٹی لینی کن دوائی لینی؟ اچھا پیر والے دن صبح تو لیٹ نہیں ہونا. کیا بات کر رہے بلا؟ ہاں، من ذکرنی ولم یذکر کا، جس نے میرا ذکر کیا اور یا رسول اللہ آپ کا ذکر نہ کیا، فلیس لہ فی الجنت نصیب، اس کے لیے جنت میں حصہ نہیں. شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر وہ تلوار کی مانند ہے. اللہ کا ذکر وہ تلوار کی مانند ہے، اور نبی پاک کی یاد وہ اس تلوار کے چلانے کی قوت ہے. مثال کے طور پر ایک انتہائی کمزور انسان یا بچہ جس میں تلوار اٹھانے کی اہلیت ہی نہیں، اس کے ہاتھ میں تلوار پکڑا دیں تو وہ فائدے کے بجائے نقصان شاید زیادہ کرے گا، تو وہ اپنے آپ کو بھی مار سکتا ہے. اسی طرح وہ مارنا کسی کو چاہے اور لگا کسی اور کو دے، جس کے ہاتھ میں گرفت ہی نہیں، وہ اٹھائے گا یوں اور لگائے گا یوں کے بجائے یوں. تو قوت ذکر تلوار ہے، ذکر خدا تلوار ہے، اور ذکر کی قوت جس کے ساتھ اس قوت کا استعمال ہونا ہے، جس کی قوت کے ساتھ اس تلوار کا استعمال ہے، وہ یاد ہے نبی پاک کی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. نبی کریم علیہ السلام کی محبت، آپ کی یاد، یہ ایمان کے لیے ایک بنیادی اکائی کی حیثیت ہے. اور یاد رہنا چاہیے کہ جس کسی انسان کو مدینہ شریف کی محبت میں کشش نہیں، جاذبیت نہیں، شوق نہیں، لگتا تو یوں ہے کہ اس کا اپنا ایمان وہ مخدوش ہے، وہ درست نہیں. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ مدینہ شریف کے فضائل پر بہت سی حدیثیں اور کئی آیات وارد ہیں. مدینہ شریف کے فضائل میں کئی احادیث ہیں. ایک حدیث، اچھا ایک اور بات یہاں آئی، کچھ لوگ بڑا حساب کتاب شروع کر دیتے ہیں. دیکھیں جی، مکہ شریف میں ایک نیکی کا 1,00,000 ثواب ہے، مدینہ شریف میں تو 1,000 ہے، تو پھر مکہ میں رہنا چاہیے. اچھا اللہ کے بندو، صرف 1,000 نہیں، وہ نبی پاک جب آئے تھے اس وقت 1,000، جب کچھ عرصہ گزرا تو پھر 10,000، پھر 50,000، پھر اس سے بڑھ کر وہ مختلف وقت میں، کیونکہ نبی پاک کی وجہ سے برکتیں آتی ہیں نا. جب مدینہ شریف کو نبی پاک کے قدموں سے تھوڑا لمس ہوا، تھوڑا تعلق تھا، تھوڑی برکت تھی. جس قدر یہ تعلق بڑھتا گیا، نبی پاک کے مدینہ شریف میں اقامت کا عرصہ طویل ہوتا گیا، اسی قدر مدینہ شریف کی فضیلت اور شان بڑھتی گئی. اور باقی اگر یوں ہی حساب لگانا ہے، پھر حج کرنے کیوں جاتے ہیں باہر؟ حرم کی حد سے باہر ہے حج، حرم مکہ کے اندر حج نہیں. مکہ کے بالکل پڑوس میں ہے عرفات کا میدان، یہ مزدلفہ کے اندر حد ہے حرم کی. لیکن فرمایا حج ہوگا ہی نہیں جب تک عرفات میں نہیں جاؤ گے. اہل عرب کا یہ دستور تھا، اسلام کی آمد سے پہلے عرب کا یہ رواج تھا، سارے عرب عرفات میں حج کے لیے جاتے، جس طرح ابراہیم علیہ السلام نے مقرر کیا تھا. لیکن قریش خاندان والے
جو مکہ کے باسی تھے، رہائشی تھے، وہ کہتے ہم تو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ہم اللہ پاک کے لاڈلے، ہم کیوں حرم کی حد سے باہر جائیں؟ ہمیں اللہ پاک نے اپنے حرم کی شہریت دی ہے، ہم حرم کی حد سے باہر نہیں جائیں گے۔ چنانچہ وہ مزدلفہ میں رک جاتے، مکے سے روانہ ہوتے منا سے باقی سارے عرب جاتے عرفات کے میدان میں، اور اہل مکہ قریش جو تھے، خاندان قریش والے، یہ رک جاتے مزدلفہ میں۔ شام کو جب باقی عرب آتے مزدلفہ میں واپس، پھر مزدلفہ میں ایک بھیڑ بن جاتی، جس کی وجہ سے اس کا نام بھی مزدلفہ ہے، رش کی جگہ، بھیڑ کی جگہ۔ اور یہ ایک عام رواج تھا۔ اہل مکہ قریش وہ عرفات کے میدان میں نہیں جاتے تھے، کہتے تھے نانو قتین اللہ ہے، ہم اللہ پاک کے چنے ہوئے بندے منتخب، ہمیں اللہ نے اپنے حرم میں ٹھہرایا ہے، باہر جانا تو پھر اس نعمت کی بے قدری اور بے ادبی ہوگی، ہم حرم کی حد سے باہر نہیں جاتے۔ وہ بھی گویا لاکھ کا ثواب لینے والے ہوں گے نا۔ لیکن نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الحج العرفہ، حج عرفہ ہے، میدان عرفات میں جاؤ گے تو حج ہوگا، ورنہ حج ہوگا ہی نہیں۔ اور اس قدر اس جگہ کی اہمیت بیان فرمائی، حج کا رکن اعظم، سب سے بڑا رکن یہ عرفہ ہے، میدان عرفات کا وقوف 9 ذی الحجہ کو زوال سے لے کر 10 کی فجر تک، اس وقت میں اس میدان میں پہنچنا، جبکہ احرام باندھا ہوا ہو حج کی نیت سے۔ علماء کہتے ہیں اگر کسی کو نہیں پتا کہ یہ میدان عرفات ہے، پھر بھی وقوف عرفات ہو جائے گا، اس وقت پہنچ گیا۔ کوئی آدمی دشمن سے بھاگا ہوا 9 ذی الحجہ کی دوپہر سے لے کر 10 کی فجر سے پہلے اس دوران کسی وقت اس میدان سے گزر گیا، اگر اس نے پہچانا بھی نہیں کہ یہ میدان عرفات ہے، اس کا حج ہو گیا۔ اور جو اس وقت میں اس میدان میں نہ پہنچا، اس کا حج نہیں۔ کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ فلاں آیا ہے، وہ ایک ایک قدم پر 2 رکعتیں نفل پڑھتے ہوئے آیا، اتنے سالوں میں پہنچا ہے، اس کا حج ہے؟ فرمایا کہ وہ اس کے کام وہ جانے، اگر 9 ذی الحجہ کے زوال سے لے کر 10 کی فجر تک کے دوران پہنچا ہے یہاں تو حج ہے، ورنہ نہیں۔ تو حج کا یہ مین رکن، یہ حد حرم سے باہر، یہ بتا دیا۔ اور قرآن پاک نے پھر یہ بات ارشاد فرمائی فَأَفِيدُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ، جہاں سے باقی لوگ پلٹتے ہیں وہاں جا کر پلٹو، عرفات میں پہنچ رہے ہیں۔ اب عرفات میں کیا لینے جانے، وہاں تو 1 لاکھ کا ثواب نہیں ملتا۔ پتہ یہ چلا اصل چیز رسول اللہ کی اطاعت ہے، جو ان کی فرما برداری کرے گا اسے مکے کا بھی فائدہ ہے، باہر کا بھی فائدہ ہے، اور جو ان کی فرما برداری سے محروم ہے اسے نہ باہر کا فائدہ نہ مکے کا فائدہ۔ اللہ پاک مکہ معظمہ اور مدینہ منورہ کی زیارت ایمان، اخلاص، عقیدت اور محبت سے نصیب فرمائے۔ اسلام کی ترقی اور اشاعت میں، اسلام کی ترقی اور اشاعت میں مدینہ منورہ کا بہت بڑا کردار ہے، اور اس مدینہ منورہ کی برکتیں وہ نبی پاک نے فرمایا امرت بقریۃ تاکل القریٰ، مجھے ایک ایسے قصبہ کا شہر کا حکم ہوا جو سارے شہروں پر غالب آ جائے گا۔ مدینہ شریف کا پرانا نام تھا یثرب، پرانا نام یثرب تھا۔ یثرب کا لغوی معنی بیماریوں کا گھر ہے، بہت سے لوگ مدینہ منورہ آتے اور بیمار ہو جاتے۔ حضور علیہ السلام نے اس شہر کا انتخاب اللہ پاک کے حکم سے فرما لیا۔ جب مدینہ شریف میں آئے تو اس وقت یہ بیماریوں کی زمین تھی، بیماریوں کا گھر تھا۔ حضور علیہ السلام کے والد حضرت عبداللہ وہ بھی مدینہ شریف میں آ کر بیمار ہوئے تھے۔ نبی پاک کے جد اعلیٰ حضرت ہاشم عبد المطلب کے والد، ان کی بیماری کی ابتدا بھی مدینہ منورہ میں ہوئی۔ تو یہ پرانا بیماریوں کا گھر مشہور تھا۔
اور بہت جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان کو وہ تو عادی ہو گئے اس فضا کے، اور بیرونیوں کے لیے یہ فضا بڑی ناموافق اور پریشان کن ہوتی. جو کوئی آتا وہ اکثر بیمار ہو جاتا. بخار ہو جانا تو معمولی بات تھی نا، اور بعض اوقات زیادہ بیماریاں لگتی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام مدینہ شریف آئے تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کے بارے میں حضرت ابو بکر صدیق، آپ کو بھی شدید بخار ہو گیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید بخار ہو گیا. اس طرح دیگر بہت سے حضرات بیمار ہو گئے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام، آپ ایک بات جانتے ہیں کہ جو بیمار ہوتا ہے نا اس کو اپنے رشتہ داروں کی اور اپنے پرانے وطن کی یاد زیادہ آتی ہے. وہ پہلے کسی علاقے رہ آیا ہو نا، کوئی وطن چھوڑ آیا ہو تو بیماری میں اس وطن کی یاد زیادہ آتی ہے. اسی طرح بیماری میں دوستوں کی، رشتہ داروں کی یاد زیادہ آتی ہے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیمار پرسی کے لیے گئے نبی پاک. تو وہ کچھ شعر پڑھ رہے تھے، کان لگایا تو مکہ شہر کی یاد، مکہ شہر کی یاد میں کہ ہر آدمی اپنے دوست احباب میں موجود ہے اور میں اپنے وطن سے دور یہاں پڑا ہوں. اس قسم کا مضمون تھا. ویسے تو شاعری کی صلاحیت پیدائشی تھی نا، عربوں میں فطری صلاحیت تھی، جو بھی جذبہ آتا شعروں میں ڈال دیتے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مکہ شریف کی جدائی کے اظہار کے لیے کچھ اشعار میں اپنا وہ معافی ضمیر ظاہر کر رہے تھے. وہاں سے چلے جہاں بلال لیٹے ہیں، وہاں پہنچے تو بلال بھی مکہ شریف کی یاد میں باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک نے بلایا نہیں اس وقت، بس وہ ان کے جذبات معلوم کرتے آگے گزرتے جا رہے ہیں. اس طرح حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شدید بخار ہو گیا، اور بھی اس طرح بہت سارا. اچھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر دعا کی. نبی پاک نے دعا کی. کیا دعا کی؟ آپ نے دعا کی کہ یا اللہ مدینہ شریف کو ہمارے لیے محبوب بنا دے، جس طرح ہمیں مکہ پیارا ہے، جس طرح ہمیں مکہ سے محبت ہے، اسی طرح ہمیں مدینہ منورہ سے محبت ہو جائے، بلکہ اس سے زیادہ، بلکہ اس سے زیادہ ہمیں محبوب بنا دے مدینہ. پھر فرمایا یا اللہ اس شہر کو ہمارے لیے صحت والا بنا، اور اس کی بیماری کو یہودیوں کی بستی جوفہ میں منتقل کر دے. وہاں ایک طرف قریب جوفہ نام کی ایک بستی تھی یہودیوں کی. نبی پاک نے یہ کلمات ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مدینہ کو ہمارے لیے صحت والا بنا، اور اس کی وبا کو جوفہ منتقل کر دے. نبی پاک کی اس دعا کے بعد کچھ دن گزرے. اچھا، حضور علیہ السلام کا ایک معمول تھا، صبح کی نماز کے بعد صحابہ کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کوئی خواب اہم ہوتا تو پوچھتے، کسی کو خواب آیا تو سناؤ. اور خود نبی پاک بھی بعض اوقات اگر مناسب ہوتا کوئی خواب بیان کرنا تو آپ خواب بیان کرتے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا، میں نے یہ دیکھا کہ ایک عورت سر پر گٹھڑی رکھے مدینہ شریف سے باہر جا رہی ہے جوفہ کے راستے پر. صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ پھر آپ نے تعبیر کیا کی؟ اور میں نے اس کی تعبیر یہ کی ہے کہ مدینہ کی وبا اب مدینہ کو چھوڑ کر جوفہ چلی جائے گی، اور مدینہ میں اب بیماری نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ شریف کو شفا قرار دیا. ایک جنگ کے موقع پر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ صحابہ کرام تھے. نجد کے علاقے کی طرف وہ جنگ تھا، اور صحابہ کرام کے
جسم زخموں سے چور تھے، سارے جسم زخم و زخم، اور سواریوں کے چلنے میں تکلیف ہوتی، لیکن ظاہر چلنا مجبوری تھا، کچھ مٹھے مٹھے چلا کر آ رہے تھے۔ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نظر مدینہ شریف کے مکانات پر پڑی، نبی پاک نے سواری کو کچھ تیز فرمایا، تو کسی نے وہ رومال اپنے منہ پر رکھا گرد و غبار سے بچنے کے لیے، تو نبی پاک نے فرمایا کہ اس کی غبار تو شفا ہے، مدینہ شریف کی غبار شفا ہے، زخموں سے بھی، کوڑ سے بھی، اور بھی کئی مرضیں گندی، اچھا، اور اس کی مٹی شفا ہے، اور اس طرح کر کے چنانچہ صحابہ کرام نے پھر نبی پاک کے تتبع میں وہاں گھوڑے تیز دوڑائے، اور علماء کہتے ہیں کہ اس جگہ کو جہاں حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے گھوڑے دوڑا کر مدینہ کی خاک اڑائی اور اپنے زخموں پر ڈالنے کے ارادے سے، اور میں کہ زخم کھلے کرو، اس پر یہ مٹی پڑے گی، شفا ملے گی، تو وہ اس مقام کو کہتے ہیں خاک شفا۔ اللہ پاک مدینہ شریف کی برکتیں زیادہ سے زیادہ عطا فرمائے۔ ہاں، تو وہ مجھے یاد آیا، یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مدینہ شریف میں ایک مقام پر بیٹھے اور کوئی قبر کھودی جا رہی تھی، قبر کھودی جا رہی تھی، کسی نے قبر کے اندر جھانکا، ہوتا ہے نا قبر کھودی جا رہی، لوگ پاس ہوتے ہیں، کسی نے جھانکا، اس نے تو اپنی نیت میں اسی یہ ہوگا کہ آخرت کی منزل اور قبر اکیلی جگہ اور کیا کیا، تو کہنے لگا بری جگہ ہے، جس نے قبر میں جھانکا وہ کہنے لگا بری جگہ ہے۔ نبی پاک نے فرمایا کہ تو نے بری بات کی، اس نے قبر کو کہا نا بری جگہ ہے، نبی پاک نے فرمایا تو نے بری بات کہی، اس نے کہا جی میرا مقصد تھا شہید ہو جاتا اللہ کے راستے میں، یہاں تبھی موت فوت ہوا اور اس کو شہادت نصیب نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اگرچہ شہادت کی بڑی فضیلت ہے، لیکن مدینہ شریف میں دفن ہونے اور موت کے برابر نہیں۔ پھر فرمایا کہ پوری زمین پر کوئی قطع ارضی ایسا نہیں جہاں اپنی قبر ہونا مجھے پسند ہو مدینہ شریف سے بڑھ کر۔ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ میری قبر مدینہ شریف میں ہو، شہادت کی طلب ہے، لیکن قبر مدینہ شریف میں چاہتا ہوں، موت مدینہ شریف میں چاہتا ہوں۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بکثرت یہ دعا کیا کرتے، اللہم ارزقنی شہادتا فی سبیلک، یا اللہ مجھے اپنے راستے میں شہادت عطا فرما، واجعل موتی ببلد حبیبک، اور میری زندگی کے آخری لمحات، آخری وقت وہ مدینہ شریف میں گزرے، موت آئے تو مدینہ شریف کی زمین پر آئے۔ آپ ایک بات پر غور کریں، حدیث پاک نے فرمایا کہ جلیس صالح اور جلیس سو کی مثال، برا ساتھی اس کے پاس بیٹھے تو اس کی مثال ہے لوہار کی۔ یہاں یہ لوہار کے پیشے کی بات نہیں ہو رہی کہ برا ہے یا اچھا، یہاں بات ہو رہی برے اثر کی، کہ وہ بھٹی چلائے گا، گرد و غبار ہوگی، دھواں ہوگا، جو پاس بیٹھے گا اسے بھی بدبو آئے گی، اور بہت قریب ہے کہ اس کے وہ جب وہ بھٹی چلائے چنگاریاں اڑیں اور پاس بیٹھنے والے کے کپڑوں پر وہ جلا دیں، تو یہ برے ساتھی کی مثال ہے۔ اور اچھے ساتھی کی مثال ارشاد فرمائی عطار کی، خوشبو والے کی۔ اول تو یہ ہے کہ خوشبو والا تمہیں کچھ تحفہ دے دے گا، اگر اس نے تحفہ نہ دیا تو ہو سکتا ہے خرید لو، نہیں خریدا، نہ اس نے تحفہ دیا، پھر بھی پاس بیٹھنے سے خوشبو تو آئے گی، پاس بیٹھنے والے کو خوشبو تو آئے گی۔ عزیزان گرامی قدر یہی حال ہے علماء کے پاس بیٹھنے کا، اہل اللہ کے پاس بیٹھنے کا۔ پاس بیٹھنے سے کچھ فائدہ ہوتا ہے، نقصان نہیں۔ ایک ایسا آدمی جس کے پاس بیٹھیں یاد خدا دل سے محو ہو اور غفلت میں انسان ڈوب جائے، ایک ایسا انسان جس کے پاس بیٹھنے سے انسان کو آخرت کی طرف توجہ ہو، اپنی موت کی یاد ہو، اور وہ غفلت کی نیند سے بیدار ہو،
تو وہ انسان جس کے پاس بیٹھنے سے غفلت دور ہوئی، اس کے پاس بیٹھنا غنیمت اور اللہ کے قرب کا ثواب ہے، وہ اچھا مجلسی ہے۔ اور جس کے پاس بیٹھنے سے آخرت کی بھول ہوئی اور دنیا کے خیالات میں بندہ مگن ہوا تو وہ برے مجلسی کی مثال ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اگرچہ بعض احکام میں فرق ہے، لیکن تعظیم کے حوالے سے حکم یہی ہے کہ زندگی میں جس کی جس قدر تعظیم ہے، فوت ہونے کے بعد بھی اس کی اسی طرح تعظیم ہوتی ہے۔ زندگی میں کسی کی یہ تعظیم تھی کہ تم اس کے ہاتھ چومتے تو ٹھیک ہے، اب بھی اس کے قبر چوم لو، اور اگر زندگی میں کسی کا یہ حال تھا تم نے اس کو ہاتھ نہیں لگانا تھا، بس زبانی السلام علیکم، تو قبر کو بھی چومنے کی ضرورت نہیں۔ اگر کسی کی عظمت تمہارے دل پر اس طرح ہیبت ہے کہ اگر وہ زندہ ہوتا تو تم قریب آنے کا سوچ نہیں سکتے تھے، تو اس کی قبر کے بھی قریب نہ آئیں۔ ہمارے جذباتی لوگ تو پھر اور باتیں کرتے ہیں نا۔ ہمارے محققین علامہ شامی، امام احمد رضا وغیرہ، وہ تو روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے بھی صاف لکھ گئے کہ 6 فٹ دور کھڑا ہو کر سلام عرض کرے اور زیادہ قریب آنے کی کوشش نہ کرے۔ یہ ان کا تھوڑا کرم ہے کہ تمہیں اپنی بارگاہ میں بلا لیا ہے۔ تمہاری کیا حیثیت ہے کہ تمہارے ہونٹ ان پاکیزہ جالیوں کو چھوئیں یا تمہارے ہاتھ اس مقدس مقام کو لگیں؟ یہ تو ان کا کرم ہے کہ چلو تمہیں اپنی بارگاہ میں آنے کی اجازت دی۔ اس پہلو کی طرف امام احمد رضا نے بھی لکھا، اور ان سے پہلے علامہ شامی نے اور کئی محققین نے لکھا، تو زندگی میں جس کی جتنی تعظیم ہے، فوت ہونے کے بعد اس کی اسی قدر ہوتی ہے، اور باقی چیزیں پھر اپنی جگہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ انبیاء کا معاملہ تو پھر بڑھ جاتا ہے، انبیاء کا معاملہ وہ تو بڑھ جاتا ہے۔ اچھا، اولیاء اللہ کے بارے ینتقلون من دار الی دار، وہ فنا نہیں ہوتے بلکہ گھر بدلاتے ہیں۔ اولیاء اللہ فنا نہیں ہوتے، گھر بدلاتے ہیں۔ اچھا، اور انبیاء و مرسلین ان کا تو پھر پہلے سے بڑھ کر ایک طرح تصرف ہوتا ہے۔ اچھا، وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، بعد کا وقت پہلے سے زیادہ بہتر ہوتا ہے، اور امت کے اعمال پر وہ اطلاع پاتے ہیں، امت کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ سارا کچھ حدیثوں میں ثابت ہے۔ اب سوچنے کی بات یہ کہ قرآن پاک کی سورۃ والضحیٰ کی آیت سے یہ بات ثابت ہے کہ نبی پاک کی حیات سے بڑھ کر آپ کی وفات ہے، آپ کے لیے عزت، برکت اور راحت کا سبب۔ تو وصال کے بعد زندگی میں جس قدر آپ وقت گزرا، مدینہ شریف کی برکتوں میں اضافہ ہوتا گیا، تو وصال کے بعد بھی آپ مدینہ شریف میں ہی ہیں نا۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزرا، مدینہ شریف میں آپ جلوہ گر ہیں، تو مدینہ شریف کی مٹی اب بھی آپ سے برکتیں لے رہی ہے۔ علماء میں بحث چلی سب سے افضل مقام کون سا ہے؟ کسی نے کہا مکہ، کسی نے کہا مدینہ، کسی نے کہا بیت المقدس، کسی نے کہا آسمان، کسی نے کہا جنت، کسی نے کہا کرسی، کسی نے کچھ، اور پھر محققین نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ پوری کائنات میں سب سے افضل مقام وہ ہے جہاں نبی پاک علیہ السلام دفن ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اقدس کو لگنے والی مٹی، قبر کا اندرونی حصہ، نبی پاک کی قبر کا اندرونی حصہ جو آپ کے جسم کو مس کر رہا ہے، وہ جگہ یہ پوری کائنات میں سب سے افضل، اعلیٰ اور برتر ہے، حتیٰ کہ جنت سے، کرسی سے اور عرش سے بھی یہ اعلیٰ تر مقام ہے۔ بعین ہی یہ مقام جنت میں ہوگا، اور حضور علیہ السلام کی وہ باقی مدینہ شریف اور مکہ شریف میں فضیلت کے بارے ایک بڑی بحث چلتی علماء میں، یہ صحابہ میں بھی اختلاف تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ اور علماء صحابہ کی ایک جماعت کا یہ موقف تھا کہ مدینہ شریف افضل ہے۔ بہت سے صحابہ کا موقف تھا مکہ معظمہ افضل ہے، مکہ معظمہ میں خانہ کعبہ کے بارے کوئی بات نہ کرتے، اور مدینہ شریف میں روضہ رسول کے بارے، نبی پاک کی قبر انور کے بارے۔ اچھا،
اور پھر جب اس سے آگے بات چلی تو پھر نبی پاک کے قبر انور کو، روضہ شریف کو، یہ کعبہ شریف سے بھی افضل مانا گیا۔ افضل ہونا ایک الگ بات ہے، سجدہ نہیں کرنا ادھر۔ نبی پاک کی تعظیم آپ کی اطاعت میں ہے، آپ کی نافرمانی میں آپ کی تعظیم نہیں۔ اللہ، حضور علیہ السلام آپ نے مدینہ منورہ کو بہت زیادہ برکتوں والا بنا دیا۔ آخری بات اور بات ختم، حضور علیہ السلام کی زندگی میں جو ادب تھا نا، وہ ادب اب بھی باقی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے گھر میں موجود تھیں، کسی نے مسجد میں شور کیا، آپ نے پیغام بھجوایا کہ تو نے رسول اللہ کو اذیت دی، تجھے شرم نہیں آتی رسول اللہ کی مسجد میں شور کرتے ہو؟ یعنی اونچے بولنا بھی منع ہے۔ اور حضرت علی نے دروازہ فٹ کرانا تھا اپنے مکان کا، جب وہ دروازہ فٹ کرنے کے لیے لایا گیا دروازہ، تو وہ تھوڑا سا نا اس کا وہ ٹھکائی کرنے والی تھی، کاریگر نے کہا اس میں ایک دو تھوڑے لگا دیا تو یہ فٹ آ جائے گا، پورا سائز اس کا تھوڑا سا بڑا ہے چوکھٹے کا۔ حضرت علی نے کہا کہ نہ، یہاں نہیں، شہر کی حد سے باہر لے جاؤ، وہاں اس کو سائز پورا کرو، پھر یہاں لا کر فٹ کرو، مدینہ شریف کے اندر شور کی اجازت نہیں۔ اس نے کہا جی تھوڑا جی ایک دو تھوڑے مارنے ہیں۔ فرمایا قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتا ہے یہاں آواز بلند کرنا جائز نہیں۔ اس سے پتہ یہ چلا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کا بھی یہ موقف تھا کہ آپ کے وصال کے بعد بھی آپ کی اسی طرح تعظیم ہے جس طرح حیات ظاہری میں تھی۔ چنانچہ وہ کئی میل باہر لایا گیا لکڑی کا چوکھٹا، اور اس دور میں آج کل کی طرح جدید آلات تو تھے بھی نہیں، ریڑھا شیڑھا ہوگا، یہ بندے ہوں گے اٹھانے والے، شہر سے باہر لائے اور وہاں لا کر اس کا پیمائش پوری کی، پھر لا کر اس مقام میں فٹ کیا جہاں اس کا لگانے کی جگہ تھی۔ اللہ رب العالمین ہمیں، مجھے بھی اور جتنے احباب مجھ سے سن رہے ہیں، یا میری گفتگو اگر محفوظ ہو جائے تو آئندہ سنیں، اللہ پاک سب کو اخلاص کے ساتھ مدینہ شریف کی حاضری نصیب فرمائے اور اس کی برکتیں نصیب فرمائے۔ میں نے پہلے ایک جملہ بولا ہے، آپ کی تعظیم آپ کی اطاعت میں ہے۔ مجھے یاد ہے کہ پچھلے یہ 1917 میں غالباً حاضری تھی، 16 میں میری، تو وہاں کسی کو میں نے دیکھا نماز نہیں پڑھتا مدینہ شریف میں۔ میں نے اسے کہا اللہ کے بندے یہاں مدینہ شریف میں اور نماز نہیں پڑھتا؟ میں نے کہا جی اللہ پاک بڑا بخشنے والا وغیرہ۔ میں نے کہا یار یہ بخشنا وہ الگ بات ہے، نبی پاک کے پاس بیٹھ کر نبی پاک کے بارے کیا عقیدہ آپ جانتے ہیں یا نہیں؟ اس نے کہا جی بالکل جانتے ہیں۔ میں نے کہا پھر کیا کہیں گے کہ یہ اچھا میرا امتی ہے کہ مدینہ شریف میں آ کر اور نماز تک نہیں پڑھتا؟ اس نے پہلو بدلا، اس نے کہا نہیں جی میرے کو ہوتا نہیں۔ میں نے پھر اس کی وہ تعلق توڑ دیا، میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر مدینہ شریف میں آ کر تنبیہ کے باوجود بھی تجھے نماز تک کی توفیق نہیں، تو پھر ہمارا تعلق کس بات کا؟ اللہ رب العالمین ہمیں اپنے یہ توفیق عطا فرمایا کہ ہم نبی پاک کی اطاعت کریں، آپ کی فرمان برداری کے مطابق زندگی بسر کریں۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔ سنتیں ادا فرمائیں۔